شہر میں گیس بحران آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے سے تجاوز کر گیا۔ سوئی گیس کمپنی کے سسٹم پر بجلی قلت سے لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ریکارڈ۔ کمپنی نے صبح 6:30 سے لے کر 9 بجے تک گیس فراہمی کا شیڈول نافذ العمل کر دیا۔ دوپہر کے اوقات میں انتہائی کم پریشر پر صارفین کو گیس دی جائے گی۔ کمپنی نے ناشتہ اور شام کو گیس فراہمی کا دورانیہ مزید کم کر دیا۔ صارفین نے کمپریسر چلانا شروع کر دیے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے میٹر گھما دیے۔ 350 فیڈرز کو بیک وقت بند کر کے لوڈ شیڈنگ شروع۔ مغرب ہوتے ہی بتیاں بجھنے لگیں۔ شمسی توانائی بند ہونے سے ڈیمانڈ 2500 میگا واٹ تک پہنچ گئی۔ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے فراہمی 1890 میگا واٹ تک محدود۔ صارفین کو مشکلات۔ دودھ فروش اور ڈیری فارمرز آمنے سامنے آ گئے۔ دودھ فروش یونین نے مہنگا دودھ خریدنے سے انکار کر دیا۔ قیمتوں میں از خود اضافہ مسترد کر دیا۔ اعلان واپس نہ لیا گیا تو سپلائی بند کر دیں گے۔ دودھ فروش یونین نے اعلان کر دیا۔ ڈیری فارمرز نے 16 مئی سے دودھ کی قیمتوں میں 25 روپے لیٹر اضافے کا اعلان کیا تھا۔ شہریوں کے لیے سستی چینی کڑوی گولی بن گئی۔ مارکیٹ میں چینی 190 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ سرکاری نرخ 150 روپے کلو کے حساب سے مقرر۔ اے سی کینٹ کی دھرمپورہ اور اطراف میں کارروائیاں۔ 5 دکانوں کو 10-10 ہزار جرمانہ عائد۔ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی۔ دلہا اور دلہن کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار۔ نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والے کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کرنے والے کو 7 سال قید 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا۔ شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور۔ نئے ترقیاتی بجٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل۔ سوشل سیکٹر کے بجٹ میں 18.5 ارب کی کٹوتی۔ بجٹ 487 ارب 50 کروڑ سے کم کر کے 469 ارب 4 کروڑ 80 لاکھ کر دیا گیا۔ کٹوتی تعلیم اور صحت کے بجٹ میں کی گئی۔ پروڈکشن سیکٹر کے لیے 144 ارب 80 کروڑ دیے گئے۔ 29 ارب کمی سے بیشتر شعبوں کے بجٹ کو کٹ لگ گیا۔ سروسز سیکٹر کا بجٹ 106 ارب 60 کروڑ سے کم ہو کر 99 ارب 8 کروڑ 50 لاکھ رہ گیا۔ دیگر سیکٹر میں 34 ارب کی بڑی کٹوتی۔ نئے انفراسٹرکچر اور گورننس کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ مختلف محکموں کو فنڈز مل گئے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کو 33 ارب روپے جاری۔ محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو 1 ارب 40 کروڑ دیے گئے۔ پیٹرول، بجلی اور گیس کے بل اور دیگر دفتر اخراجات کے لیے بجٹ دیا گیا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے بھی 5 ارب روپے جاری۔ پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تشکیل کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ ہاؤسنگ اتھارٹی کی تشکیل کا ٹاسک نفیذ کر دیا۔ مختلف محکموں میں بکھری ہوئی پلاننگ کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے گا۔ اتھارٹی جدید ڈیٹا، ریسرچ، پالیسی سازی کے ذریعے تیز و شفاف ترقیاتی عمل کو یقینی بنائے گی۔ پنجاب میں پہلی سرکاری میت منتقلی سروس کا آغاز۔ سروس پہلے فیز میں لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے گاڑیوں کی چابیاں حوالے کی۔ میت منتقلی سروس سے گاڑیوں کا معائنہ کیا۔ مریم نواز کی میت منتقلی سروس کے ریسکیو اہلکاروں سے ملاقات، خدمات کو سراہا۔ شہری اور دیہی علاقوں میں ٹیکس کا فرق ختم۔ قابل تفویض دستاویز پر اضافی ٹیکس لاگو نہیں ہوگا۔ پراپرٹی سرمایہ کاری کے لیے نیا آسان اور شفاف نظام متعارف۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑے اصلاحات کا اعلان۔ قابل تفویض دستاویز پر 12 ماہ تک صرف 1% سٹیمپ ڈیوٹی عائد۔ سٹیمپ آرڈیننس 2026 نافذ۔ قابل تفویض دستاویز کو قانونی حیثیت دے دی گئی۔ شناختی دستاویزات کی میعاد ختم ہونے سے قبل تجدید لازم قرار۔ 2 کروڑ 74 لاکھ شناختی کارڈز کی تجدید نہ کروائی گئی۔ تجدید نہ ہونے پر اضافی فیس اور جرمانے پر غور۔ نادرا نے شناختی کارڈ کی بروقت تجدید سے متعلق ہدایات جاری کر دی۔ سرکاری سکولز حکام کی لاپرواہی یا غفلت۔ 17 لاکھ طلبہ کا بے فارم نمبر غلط یا غائب ہونے کا انکشاف۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا طلبہ کا مکمل ریکارڈ ڈیجیٹل کرنے کا حکم۔ تمام طلبہ کو یونیک اسٹوڈنٹ آئی ڈی دینے کا عمل تیز کرنے کا فیصلہ۔ اسکول سربراہان کو بے فارم تصدیق کے بعد درست اندراج یقینی بنانے کا حکم۔
اسکول کونسل کے اختیارات پر کلہاڑا چل گیا۔ کونسل اب صرف اسکول کی مرمت دیکھ بھال کر سکے گی، نئی تعمیرات نہیں کرے گی۔ کلاس روم یا دیگر تعمیرات کا اختیار اسٹریٹجک مینجمنٹ یونٹ کو دے دیا گیا۔ کونسل کو مرمت کے لیے سالانہ 15 لاکھ تک خرچ کرنے کی اجازت ہوگی۔ فنڈز کی فراہمی میں تاخیر کا معاملہ، سرکاری اسکولوں میں ایڈیشنل کلاس رومز کی تعمیر التوا کا شکار، اسکولوں کو ابتدائی قسط جاری ہونے کے بعد مزید فنڈز فراہم نہ کیا جا سکے، پنجاب ٹیچرز یونین کا فنڈز کی فراہمی اور منصوبے کی بروقت تکمیل کا مطالبہ۔ پنجاب میں بائیو ڈائیورسٹی کوریڈور بنانے کا فیصلہ، مکمل نسل درختوں کی شجرکاری کو ترجیح دی جائے گی، شہتوت، برگد اور شیشم جیسے درختوں کے پودے کاشت کیے جائیں گے۔ پی ایچ اے نے ضلعی مینیجنگ ڈائریکٹرز کو ہدایت جاری کر دی۔ گلی محلوں کی نگرانی کے لیے خفیہ کیمرے لگانے کا منصوبہ، تمام یونین کونسلز میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب ہوگی۔ منصوبے کے لیے 5 ارب درکار ہوں گے۔ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی نظام مضبوط بنانے کا بڑا فیصلہ، کیمروں کی تنصیب کے لیے ورکنگ پیپرز تیار، سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ کفایت شعاری اور توانائی بچت اقدامات، ڈی ایچ اے، والٹن، شالیمار، راوی، جوہر ٹاؤن میں سرویلنس، تاجران کو اعتماد میں لیا گیا۔ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں، درجنوں دکانیں، ریسٹوران اور کیفے سیل، گرفتاریاں بھی کی گئیں، خلاف ورزیوں پر جرمانہ عائد۔ لاہور میں بادلوں کا ایک اور سپیل برسنے کے لیے تیار، شہر میں 16 سے 18 اپریل تک بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ فضائی آپریشن میں بہتری، امارات، کویت، بحرین، قطر، سعودیہ جانے اور آنے والی پروازوں میں اضافہ، علامہ اقبال ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے 25 پروازیں آپریٹ ہوئیں، کویت، بحرین اور امارات نے بھی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ لیگی رہنما رانا عمران منچ پر سوشل میڈیا پر الزامات پر ابتدائی انکوائری شروع، نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ملزم کو 17 اپریل کو طلب کر لیا۔ فراز عدیم کو پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری، رانا عمران منچ نے الزامات لگانے پر کارروائی کی درخواست دی تھی۔ اقبال ٹاؤن آویہ چوک کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گہرے گڑھوں کے باعث بارش اور سیوریج پانی جمع، گلیاں خراب ہونے سے دکانوں پر کوئی گھاک نہیں آتا، علاقہ مکینوں کی جانب سے سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ۔ صدر بازار میں تجاوزات کی بھرمار، شہری پریشان، دکانوں کے باہر فٹ پاتھ اور پارکنگ ایریا میں تجاوزات کی بھرمار، تجاوزات کی وجہ سے فٹ پاتھ پر چلنا محال ہو گیا، شہریوں نے انتظامیہ سے فوری تجاوزات ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دینے والے 8 ملزمان گرفتار، ملزمان سے 32 جعلی سٹیمپ، جعلی ویزا سٹیکرز برآمد ہوئے، ملزمان عام عوام کو جھانسا دے کر فرار ہو جاتے تھے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے عائشہ آغا کی پریس کانفرنس۔ غیر قانونی پلاسٹک بیگز کے خلاف کارروائیاں تیز، اشرا مارکیٹ میں 3 دکانیں سیل، بھاری جرمانے آئے، ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز کی سربراہی میں محکمہ ماحولیات کی ٹیم نے کارروائی کی، 75 مائکرون سے کم پلاسٹک بیگز کا استعمال جرم قرار۔ راوی روڈ پولیس کی سمارٹ لاک ڈاؤن کے نام پر پھرتیاں، بند ریسٹورنٹ کے مالک پر خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر دیا، فضل شنواری کے مالک ایڈوکیٹ نگار احمد پر مقدمہ درج، متاثرہ ریسٹورنٹ مالک کا پولیس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ بتائیں کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے یا نہیں، پتنگ بازی ہو رہی ہے تو کیا مقدمہ درج نہیں ہو رہے؟ جسٹس ملک محمد اویس خالد کا ڈی سی سے مکالمہ، عدالت نے ڈی سی اور ایس ایس پی آپریشنز کی پیش کردہ رپورٹ عدم اطمینان کے ساتھ واپس کر دی، پتنگ بازی میں ہلاک و زخمی ہونے والے افراد بارے رپورٹ پیش کرنے کا حکم، ایف آئی آرز، قبضے میں لی گئی پتنگوں اور ڈورز کی تفصیلات بھی طلب۔ آوارہ کتوں کے حملوں کا نشانہ بننے والے بچوں کا تحفظ، جسٹس حسن نواز مختوم نے سماعت کی، عدالت نے پنجاب حکومت کی پالیسی پر مکمل عمل درآمد کروانے کی رپورٹ پر درخواست نمٹا دی۔ محنت کشوں کے بچوں کی طبی اسکریننگ کا پروگرام، ورکرز ویلفیئر اسکولوں میں بچوں کی دل کی بیماریوں کی اسکریننگ پر بریفنگ، وزیر لیبر میاں منشاء اللہ بٹ بولے، محکمہ 51,000 بیماریوں کی اسکریننگ کر رہا ہے، دل کی بیماریوں کی جامع اسکریننگ کی جا رہی ہے۔
صوبے کو پولیو سے پاک کرنے کا مشن، وزیر صحت کا مختلف علاقوں میں انسداد پولیو کارروائیوں کا جائزہ، خواجہ عمران نذیر کی فیلڈ میں انسداد پولیو ٹیموں سے ملاقات۔ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ کالج گجرپورہ میں خواجہ عمران نذیر نے ٹریننگ لیب کا افتتاح بھی کیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق حافظ میاں محمد نوان کی میاں اسلم اقبال کے گھر آمد، اسلم اقبال کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا، جاوید اقبال، افضل اقبال اور امجد اقبال سے تعزیت کی، مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ پنجاب کے ہنرمند افراد کو عالمی روزگار سے جوڑنے کے لیے تیاریاں، حکومت ڈیجیٹل اسناد، اسکل ویریفیکیشن اور عالمی بھرتی پلیٹ فارم بنائے گی، امیدواروں کی پروفائلنگ، سرٹیفکیٹ کی تصدیق، روزگار کے راستے ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں سعودی عرب کے لیے انرجی اینڈ یوٹیلیٹی سیکٹر کا رول آؤٹ تجویز۔ پنجاب میں متعدد افسران کو گریڈ 19 مل گیا، محمد عبداللہ نیر شیخ، سیدہ رملہ علی اور رانا عدیل کی گریڈ 19 میں ترقی، قرۃ العین، سلمان خان، سدرا سلیم اور صبا اصغر علی کو بھی ترقی مل گئی۔ ایل ڈی اے کے سرمد خان ڈائریکٹر CNILDA تعینات، یاسر اقبال ڈائریکٹر ہاؤسنگ 1 لگ گئے، کیپٹن ریٹائرڈ طیب سمیر خان ایڈیشنل DG ہیڈ کوارٹرز LDA تعینات۔ سپرنٹینڈنٹس اور پرائیویٹ سیکرٹریز کی ترقی، ایک ریسرچ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بن گئے۔ PPSC کی جانب سے افسران کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری، عارف سلطان، محمد اکبر منشا جنجوا، مختار احمد زیراک نظر اور محمد عمر وقاص خالق عمیر سلیم شامل۔ IG پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات، پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، ریلیف کے لیے احکامات۔ سابق سب انسپکٹر وقار احمد کی والدہ کی طرف سے نوکری بحالی کی درخواست پر RPO گجرانوالوں کو ہدایت، ہیڈ کانسٹیبل محمد عرفان کی ٹرانسفر کی درخواست پر ریلیف کا حکم۔ سٹی ٹریفک پولیس کو 50 الیکٹرک گاڑیاں خریدنے کے لیے فنڈز کی منظوری، گاڑیوں پر ٹریفک پولیس افسران و اہلکار پیٹرولنگ کریں گے، الیکٹرک گاڑیوں سے آپریشنل کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ ٹریفک پولیس کے 50 سیکٹرز کے لیے گاڑیاں خریدی جائیں گی، ایک گاڑی کی قیمت 89,90,000 روپے ہے۔ اور شالامار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں سرجیکل سمپوزیم، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل کی شرکت، وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز، چیئرمین شالامار ٹرسٹ شاہد حسین، پرنسپل پروفیسر زاہد بشیر بھی شریک، CEO ڈاکٹر عائشہ نعمان، پروفیسر طلعت وسیم، پروفیسر خواجہ عظیم کی بھی شرکت۔ سرجیکل انکالوجی کلینک کا افتتاح کیا گیا۔